سال 2021 اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور آج 31 دسمبر رات 12 بجے نئے سال کا آغاز ہو جائے گا، اور اس سال 2021 کا اختتام ہو جائے گا۔ تو امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک بشمول اسلامی ممالک کے آج جو ہے نئی ہیپی نیو ایئر کے نام سے نئے سال کے استقبال کے لیے تقریبات کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ تو میں اس بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے کہ ہیپی نیو ایئر سیلیبریٹ کرنا کیسا ہے یہ نیا سال۔ تو جب یہ تقریبات کا آغاز ہو جائے گا تو کچھ جو ہے دینی خلقوں کے بارے کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کچھ دینی خلقے جو ہیں وہ نئے سال کے استقبال کے خلاف ہیں، نئے سال کو ویلکم کرنے کے خلاف ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دینی حلقے کے لوگ جو ہیں یہ ہرگز نئے سال کے استقبال کے لیے، نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جو نیا سال کا جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اس مروجہ طریقے کے یہ لوگ دینی حلقے کے یہ اس طریقے کے خلاف ہیں، نئے سال کے استقبال کے خلاف نہیں، بلکہ اس مروجہ اور بےہودہ طریقے کے خلاف ہیں کہ ایک رات میں ٹریلین آف ڈالرز کی شراب پی لی جاتی ہے، ایک رات میں کروڑوں اربوں ڈالرز کی آتش بازی کی جاتی ہے، ایک رات کے اندر جو ہے لاکھوں کروڑوں عورتوں کی عزتوں کو پامال کر کے، عزتوں کے ساتھ کھیل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو، غضب کو جو ہے وہ چیخ کر دعوت دی جاتی ہے۔ تو یہ سارا ایک رات میں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی قباحتیں آج ہوتی ہیں نیو ایئر منانے کے حوالہ سے۔ تو کوئی بھی سلیم الفطرت شخص جو ہے وہ ہرگز اس طریقے کو پذیرائی نہیں دے سکتا، اس بےہودہ اور مروجہ طریقے کو ہرگز جو ہے وہ پذیرائی نہیں دے سکتا، اور پذیرائی دے بھی کیسے، کیونکہ یہ ہے ہی سراسر اسلام کے خلاف۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دین اسلام جو ہے، ہمارا دین اسلام اس حوالہ سے کیا کہتا ہے۔ نبی اکرم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور جب محرم الحرام کا مہینہ آتا، چاند نظر آتا، نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا صحابہ کرام ایک دوسرے کو تلقین کیا کرتے تھے، اور وہ دعا ایسی دعا ہے جو بڑی جامع ہے، بڑی فکر انگیز ہے، بڑی معنی خیز ہے، اور اگر اس کے معنی پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اپنے رب تعالیٰ کے حضور وہ اپنی کس قسم کی آرزویں، تمنائیں اور التجائیں اپنی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ دعا آپ بھی پڑھیں، وہ دعا یہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم الحرام کے مہینہ، جو ہمارا مسلمانوں کا جو مہینہ ہے، اسلامی مہینہ محرم الحرام ہے، اس کو دیکھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم الحرام کے چاند کو جب دیکھا، یہ دعا پڑھی۔ تو آپ بھی یہ دعا آج کی رات پڑھیں۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، کہ اے اللہ نئے سال کو ہم پر امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام اور رحمان کی خوشنودی اور شیطان کی پناہ کے ساتھ داخل فرمانا۔ چاہیے تو یہ تھا
کہ جو ہم سب کو چاہیے تو آج کی رات ہم سب کو اللہ کی جانب رجوع کریں، نئے سال کے استقبال کرنے کی بجائے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور خیر اور بلائی کی دعائیں کریں، نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار میں جو ہے آج کی رات کو گزاریں، کیونکہ اور اپنے جو ہے گزشتہ سال جو ہم سے مسٹیکس ہوئی، جو غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، اس کے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں اور آئندہ گناہوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں، اپنا ازالہ کریں، اپنا احتساب کریں، اپنا محاسبہ خود کریں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی سوچیں کہ ہم سے اجتماعی طور پر کون کون سی غلطیاں سرزد ہوئی اور انفرادی طور پر ہم نے وہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندوں کے کون سے حقوق کو پامال کیا، اس کا بھی جائزہ دیں، اس پر بھی غور کریں اور اللہ کے حضور جو ہے آج کی رات جو ہے وہ عبادت میں گزارے۔ اگر عبادت کے علاوہ کم از کم اگر آپ جو ہے پوری رات عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ نماز توبہ پڑھیں اور اللہ کے حضور گزشتہ سال جو آپ سے گناہ سرزد ہوئے، مسٹیک ہوئی، غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، اس کے اللہ کے حضور جو ہے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ کے سال جو ہے وہ خیر اور بلائی کی اللہ کے حضور دعا مانگے، کیونکہ آپ اپنا احتساب خود کریں، کیونکہ اس سے پہلے یہ نہ ہو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، ایسا نہ ہو کہ اپنا محاسبہ خود کر لو، اپنا احتساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارا احتساب کیا جائے، اور اس لیے اپنے اعمال کا خود جائزہ لے لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المنافقون میں ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اپنے اعمال کا جائزہ لے لو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ جب موت آ گئی تو پھر رب کائنات نے آگے فرمایا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب تمہیں موت آ گئی تو پھر تمہیں جو ہے تم کہو گے اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، معمولی سی مہلت دے دے، مجھے جو ہے تھوڑی معمولی سی مہلت دے دے کہ میں دنیا میں دوبارہ جاؤں اور میں جو ہے وہاں پر صدقہ و خیرات کروں، وہاں پر جو ہے تیری لوگوں پر صرف کروں، تیرے لوگوں پر خرچ کروں۔ اور پھر فرمایا رب کائنات نے فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور پھر تم یہی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو گے کہ یا اللہ مجھے ایک مرتبہ پھر جو ہے مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، معمولی سی مہلت دے دے کہ میں جا کر دنیا میں صدقہ خیرات کروں، نیک کام کروں، اچھے اعمال کروں، اور جو ہے یہ کر کے میں جو ہے صالحین تیرے بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن اس وقت جو ہے سوائے پچھتاوے کے بندے کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو حضرات آج آپ کے لیے یہی بات ہے، میسج بھی یہی ہے، آج کی گفتگو کا یہ میسج ہے کہ آپ جو ہے 2 ٹارگٹ جو ہے وہ نئے سال کے لیے بنائیں۔ ایک تو آج کی رات کو جو ہے یادگار موقع بنائیں اور آج کی رات کو اللہ کی جانب رجوع کریں، نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار میں جو ہے وہ آج کی رات کو گزاریں، اور اگر یہ نہ بھی ہو سکے تو کم از کم 2 رکعت نماز توبہ ادا کریں، اور اس کے بعد جو ہے گزشتہ سال جو آپ سے گناہ سرزد ہوئے اس کی معافی طلب کریں، آئندہ سال کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کریں۔ دوسرا مقصد جو ہے وہ دنیاوی حوالہ سے بھی اور دینی حوالہ سے بھی، آخرت کے حوالہ سے بھی وہ جو ہے مقاصد اپنے بنائیں۔ دنیاوی حوالہ سے آپ دیکھیں کہ آپ نے کون سے جو ٹارگٹ ان کو اچیو کرنا تھا، پلاننگ کریں کہ کون سے آپ کے ٹارگٹ تھے جن کو آپ نے اچیو کرنا تھا جو آپ کے رہ گئے ہیں، اور اس حوالہ سے محنت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں،
اور دینی حوالے سے جو آپ کا مقصد ہونا چاہیے، آپ نے یہ دیکھنا ہے، عہد پر غور کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو باطنی تعلق تھا اس میں کتنی کمزوری ہے، ہم کہاں پر کمزور ہیں، ہمیں کس لحاظ سے اس کو درست کرنا ہے، ہمیں جو ہے اپنا جائزہ خود لینا ہے، اور اس باطنی تعلق جو ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اس تعلق کو اگر کمزور ہے تو اس کو درست کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اور حضرات یہ اچھا مقصد ہے، اس طرح جو ہے نیا سال جو ہے اس کے مقاصد بنائیے اور پھر اس پر عمل پیرا ہوئیے۔ اور ایک مقصد جو ہے آپ کو سارے مقصد بنائیے اور اس پر عمل ضرور کیجیے، لیکن ایک مقصد جو ہے آپ کو آج مرکزی دربار عالیہ غوثیہ بابا جی ٹوپی والی چاندپیر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کھیپڑا والا شریف گجرات کی جانب سے دیا جا رہا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ یہ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اگر رب تعالیٰ نے ہمیں 2022 کے اندر جو ہے مہلت دی تو میں جو ہے کم از کم جو ہے ہم سب کم از کم 1 کروڑ مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جو ہے پھر آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنا وقت صرف کریں۔ انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ آپ 2022 کے اختتام تک اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ رب العالمین نئے سال کو تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے خیر کا سامان بنائے، اور خصوصاً آئندہ سال بس جو 2022 ہے اس کو کشمیر کی آزادی کا سال اور اسرائیل کے غاصبانہ قبضے سے نجات کا سال بنائے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے خیر کا سال بنائے۔ آمین۔